الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر غافل جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر غافل مسافر شب کو اٹھتا ہے جب دور جانا ہوتا ہے ہماری زندگانی حشر مٹی کا کھلونا ہے ہماری حشر مٹی کا ایک کھلونا ہے اجل کی ایک ٹھوکر سے سب چکنا چور ہوتا ہے محترم حاضرین جمعہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سجاوار ہے جو احکم الحاکمین ہے جو مالک الملک ہے جس کی قدرت دنیا کی ہر شے پر غالب ہے وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے درود و سلام ہوں تمام انبیاء و رسول پر خصوصاً ہماری آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور فرما ہو کہ جس کی بدولت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسا پیارا سا مذہب ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا اللہم صلی وسلم وبارک علیہ میرے محترم بزرگوں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سے سورۃ المومنون کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس تعلق سے میرا تقریر کا موضوع بنتا ہے فکر آخرت میرے بھائیوں آپ جب دنیا کی کائنات کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر شے کو دنیا کی ہر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا انسان اگر مرد ہے تو عورت بنایا جناتوں کو بھی جوڑا جوڑا پیدا کیا یہاں تک کہ آج کی سائنس بتاتی ہے کہ درخت اور پیڑ پودوں کے اندر بھی نر اور مادہ پایا جاتا ہے میرے بھائیوں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن بھی اس پر شاہد اور گواہی دیتا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا مِن زَوْجَيْنِ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی پوری کائنات کے اندر ہر شے کو، ہر چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ تو آپ غور کیجئے، کیا آج جو یہ کائنات ہے، آج کی جو یہ دنیا ہے، کیا اس کا کوئی دوسرا اس کا جوڑا نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کا دوسرا جوڑا ہے آخرت۔ یہ آخرت ہے جس کو ہم اور آپ مرو مائی نالے کہتے ہیں، یعنی جس دن جسٹس ہوگا، یعنی جس دن فیصلہ ہوگا، جس دن انسانوں کے اعمال کو تولنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے جسٹس کرے گا، وہ دن آنے والا ہے۔ اسی دن کو اس دن سے تعبیر دیا گیا، یعنی اس کے مقابلے میں رکھا گیا، اس کا جوڑا بنا کر کے رکھا گیا، جس کو آخرت کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین اسلام دیا ہے، جو شریعتیں ہمیں اور آپ کو دی ہے، یہ شریعتیں ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ یہ جو حشر ہے، جو حشر اور نصر ہے، یہ جو آخرت ہے، یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ حدیث جبرائیل ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے، جو حدیث کے مختلف کتابوں میں وارد کی گئی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور مختلف بہت ساری سوالیں اللہ کے نبی سے کرتے ہیں۔ ان میں سے یہ سوال بھی ہوتا ہے، قیامت کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ ان میں سے جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوال کیا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتلائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ولقد شرہ ولقد خیرہ وشرہ۔ ان 6 سوال، ان 6 جواب دیے، یعنی اللہ کے نبی نے 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری اور کمپلسری کہا۔ یعنی 5ویں نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ایک مومن، ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا مومن، ایک اللہ پر توکل رکھنے والا مومن، شریعت کو فالو کرنے والا ایک ایمان والا آخرت کا کبھی انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ آخرت مومن کے عقیدے میں شامل ہے۔ اگر کوئی انسان اس کا انکار کرتا ہے، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، دائرہ اسلام سے اس کا خارج ہو جاتا ہے، اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت اور ویلو نہیں رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج انسان آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آخرت کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ کہ لوگو تم اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، جس دن تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ کل سے مراد یہ ہفتے کا دن نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ لوگو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت کہ جس دن تمہیں لوٹ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کاموں کا جواب دینا ہے، جس دن تمہارے سامنے جسٹس کیا جائے گا، تمہارے اعمال کو میزان عمل کے اوپر تولا جائے گا، اور تولنے کے بعد تمہارے نام اعمال اگر جنت کے مستحق ہوگا تو تمہیں جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ اگر تمہاری بدبختی اگر تمہارے اوپر غالب آ گئی ہوگی، دنیا کے اندر تم نے اللہ کے حکمات کو فراموش کر کے اگر تم نے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایک دن مرنے کے بعد قبر کے اندر جانا ہے، جس کو عالم برزخ کہا گیا۔ اس عالم برزخ سے اٹھنے کے بعد ایک دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کیوں پیدا کیا؟ آئیے قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بہت بابڑ کی برکت وہ ذات ہے جس کی قبضہ قدرت میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے۔ والذی اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں پرکھا جائے، تمہیں جانچا جائے، تمہیں اللہ رب العالمین امتحان کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ فرمایا کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں ہم پہچان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، احسن عملا، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون برا عمل کر کے آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ ہمیں اور آپ کو یہ بتلاتی ہے کہ دیکھو یہ موت اور حیات یہ مخلوق ہے اور اسے بھی ایک دن اللہ تبارک و تعالی موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اسی موت کو دمبے کے شکل میں جہنم اور جنت کے بیچ میں لا کر کھڑا کر کے کہے گا اے جنتیوں، ایک آواز لگائے گی، ایک صدائیں لگائے گی، اور جنتی ان صداؤں کو سننے کے بعد جنت کے بالا خانوں کے اوپر چڑھ جائیں گے اور جہنمی جہنم کی کھڑکیوں سے جھانک کر دیکھیں گے تو اس موت کو بھی اللہ تبارک و تعالی موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ یہ ہمیں یہ آیت بتلاتی ہے کہ موت اور حیات اللہ رب العالمین کا ایک مخلوق ہے۔ پھر آگے فرمایا احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے کون آیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہترین عمل کیا ہے، بہترین عمل کس کو کہتے ہیں؟ بہترین عمل کی ڈیفینیشن اور تفسیر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہترین عمل وہ ہے جس عمل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حکم دیا ہو، اور دوسرا کنڈیشن یہ ہے، دوسری قسم اس کی یہ ہے کہ اس حکم کی تابعداری اور اس حکم کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فالو کر کے دیا ہو، یعنی اس طریقے پر چل کر کے بتلایا ہو۔ اگر یہ دونوں کنڈیشن اگر اعمال صالح میں مجمع ہے اور اگر مستحکم ہے تو یاد رکھیے وہ اعمال صالح ہے، اور اسی اعمال صالح کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی انعام سے نوازنے والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم اور آپ اس دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، لیکن کل کے بارے میں یہ کل جو ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ قرآن ہمیں اور آپ کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ اور تم سوچ لو، تم غور کر لو، تم فکر کر لو، اور تم ہوش مندی کے ساتھ تم یہ غور و فکر کر لو کہ تم نے آگے کے لیے یعنی کل کے لیے کیا تیاریاں کر کے رکھا ہے، تم نے آگے کون سے اعمال بھیجے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، یہ آیتیں ہمیں اور آپ کو بتلاتی ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہوئے اپنے اعمال کا ذخیرہ ہمیں آگے بھیجنا ہے۔ اگر ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ کے فرشتے ہمارے نام اعمال میں لکھتے ہیں، لیکن آپ غور کیجئے کہ ہم اور آپ جو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں ہماری اور خواہشیں بڑھتی چلی جاتی ہے، ہمارے اندر کثرت کی تعداد آ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ لوگو تمہاری کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو آج میرے پاس ایک مکان ہے میرا دوسرا ہو جائے، میرے پاس آج ایک بزنس کا ذریعہ ہے پھر دوسرا ہو جائے۔ یاد رکھو یہ خواہشیں تمہاری اسی وقت پوری ہوگی جب تم قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے، یعنی عالم برزخ کے اندر پہنچ جاؤ گے۔
میرے محترم بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد ایک ایمان والے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ایمان والے سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان خواہشتوں کے پہاڑ کو لے کر، خواہشتوں کے انبار کو لے کر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، اور اس دنیا کے اندر ان کی خواہشیں کبھی کم نہیں ہوتی، لیکن وہی اجل یعنی وہی موت جب انسان کے اوپر پہنچتا ہے، وہی اجل جب انسان کے اوپر دستک دیتا ہے، جب ان کے سینوں کے اوپر جب موت کا فرشتہ چڑھ جاتا ہے، تو اس وقت انسان کی بے بسی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کی اسی سورۃ المومنون کی آیت کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ كَلَّا۔ ایک ایمان والوں کے پاس جب اس کا موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے اے ہمارے پروردگار لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اے اللہ تو مجھے دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دے، اے اللہ میں چھوڑی ہوئی دنیا میں جو میں نے واپس آیا ہے، اے اللہ تو ایک چانس دے دے اور اس چھوڑی ہوئی دنیا میں مجھے واپس بھیج دے۔ کیوں میرے بھائیوں، ایک مرنے والا انسان کیوں یہ خواہش کر رہا ہے، کیوں یہ تمنائیں کر رہا ہے، کیوں یہ آرزویں کر رہا ہے، کیوں یہ ریکویسٹ کر رہا ہے، کیوں یہ ایکسکیوز پیش کر رہا ہے؟ وہ اس لیے پیش کر رہا ہے میرے بھائیوں کہ انہوں نے جو دنیا سے گیا، اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے، اس دنیا کی مست و مگن میں اپنی زندگی کو خفا کر کے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرا، لوگوں یہ دنیا رنگین ہے، یہ دنیا رنگین ہے، یہ دنیا میٹھی ہے، اس دنیا رنگینی میں کہیں تم کھو نہ جانا، اس دنیا رنگینی میں کھو کر کے تم آخرت کو برباد نہ کر لینا، تم آخرت کی دائمی زندگی کو تم تباہ و برباد نہ کر لینا۔ وہی شخص، وہ مرنے والا شخص یہ التجا کرتا ہے لعلی اعمل صالحا، اے اللہ تو مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے کہ میں نیک اعمال کر کے آؤں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ فرشتے کا جواب سنو، فرشتے جواب دیتا ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے، اگر تمہیں دنیا کے اندر دوبارہ بھی بھیج دیا جائے تو تم وہی اعمال کرو گے جو دنیا کے اندر تم کرتے رہا کرتے تھے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ لوگوں جو تم نے اپنی زبان سے جو کلمہ ادا کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، یہ تمہارا کہنا بالکل جھوٹا ہے، اگر تمہیں دنیا کے اندر بھیج دیا جائے تو پھر تم وہی اعمال کرو گے، اب تمہیں دوبارہ دنیا کے اندر نہیں لوٹایا جائے گا اور تمہیں برزخ کی زندگی گزارنا ہے۔ پھر اس کے بعد سور پھونکا جائے گا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو تمہارے چہیتے اور تمہارے دلارے، تم جس کے ہمدرد ہوا کرتے تھے دنیا کے اندر، ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے میرے بھائیوں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ لوگوں اس دن کا عالم تو یہ ہوگا کہ ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بھائی بھائی کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ کیا وہ اپنے بھائی کو نہیں پہچانتا ہوگا؟ کیا دنیا کے اندر اپنے بھائی کو نہیں پہچانتے؟ اگر نہیں پہچانتے ہوتے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ بھائی بھائی کا ذکر نہ کیا ہوتا، ماں بیٹی کا ذکر نہ کیا ہوتا۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر تم ایک دوسرے کو پہچانتے ہو، خواہ اسی طریقے سے تم قیامت کے دن بھی اپنے بھائی کو دیکھو گے کہ وہ منہ چھپائے پھر رہے ہیں، وہ منہ چھپائے بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس منظر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف جگہوں پر ارشاد فرما کر کے ہمیں اور آپ کو یہ تنبیہ کرتا ہے
یہ آرڈر کرتا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنی آخرت کو بنا لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ تمہارے رشتہ دار، یہ تمہارے بھائی، یہ تمہارے مال، یہ تمہاری اولاد کچھ تمہارے کام نہیں آنے والے ہیں۔ قرآن مجید کے پھر تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، یہ مال و یہ اولاد تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے کوئی کام آنے والے نہیں ہیں۔ اگر تمہارے نام اعمال میں، تمہاری زندگی میں کوئی کام آنے والا ہے تو وہ یہی ہے والباقیات الصالحات، تمہارے نیک اعمال ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، اس عالم کو یاد کیجئے کہ جس دن ماں بیٹی سے بھاگے گا، رشتہ دار ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کامیابی کس کے ہاتھ لگے گی؟ کامیابی کے میدان میں اور کامیابی کے معیار اور کامیابی کے اسٹینڈرڈ پر کون فائز ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے نام اعمال میزان عمل پر بھاری ہو جائیں گے، جس کے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے، واولئک هم المفلحون، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ناکامی اور خسارہ اس کے لیے مقدر بن جائے گی۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کے نام اعمال میں ان کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، ان کی نیکیوں کا پلہ بالکل نیچے جھک جائے گا۔ میرے بھائیوں، وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا مقدر کیا فرمائے گا؟ فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ پھر فرمایا گیا جہنم میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ وہ دنیا کے اندر جو اپنے چہروں کو سنوارنے کے لیے اور چہروں کو خوبصورت بنانے کے لیے قسم کے کریم اور فیس واش سے استعمال کرتے ہیں، ایسے چہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کے اندر تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو جھلسا دیا جائے گا۔ وہم فی کالحون، اور وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ فرشتے سوال کریں گے، فرشتے پوچھیں گے اللہ کے ان بندوں سے، جو وہ مجرم بندوں سے جو دنیا کے مست و مگن میں رہ کر کے آخرت کو فراموش کر دیا، ان چند دنوں کی زندگی میں رہ کر کے آخرت کی دائمی زندگی کو بھلا دیا۔ ایسے لوگوں سے فرشتے کہیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کے ڈرانے والے نبی نہیں آئے، رسول نہیں آئے؟ کیا تمہارے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنانے والا نہیں آیا تھا؟ میرے بھائیوں، آج میں آپ کے سامنے فکر آخرت کے تعلق سے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ سے مجھے امید ہے کہ یہ مسجدیں اور یہ ممبر ہمارے حق میں گواہی دیں گے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو سن کر کے عمل پیرا ہو گئے، اگر اپنے اندر عمل کا جذبہ اور نیک عمل کا جذبہ اگر پیدا کر لیے، یقین مانیے آپ بھی کامیاب ہو جائیں گے اور ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر انسان اپنی بے بسی کے عالم میں کہے گا قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، اے اللہ میرے پاس تو اب ڈرانے والا آیا تھا، اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سنانے والا تو آیا تھا، لیکن ہمارے اوپر بدبختی قائم ہو گئی، ہمارے اوپر بدبختی آ گئی، ہم ضلالت اور گمراہی کے راستے پر چل پڑے، ہم نے کان نہیں دھرا، ایک کان سے سنا تو دوسرے کان سے نکال دیا۔ پھر وہ کہے گا ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے اللہ تو مجھے ایک بار چانس دے دے، اے اللہ تو مجھے ایک بار موقع دے دے، اے اللہ چھوڑی ہوئی دنیا میں مجھے ایک بار لوٹا دے، اے اللہ پھر ہم نے تیری نافرمانی کی، اگر پھر ہم تمہیں رسوا کرنے والے اور تجھے ناراض کرنے والے اعمال کیے تو اے اللہ تو جو سزا چاہے مجھے دے دے۔ لیکن اللہ کا جواب کیا آئے گا؟ اللہ کا جواب کیا آئے گا؟ اللہ جواب دے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون،
چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈانٹ دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو فکر آخرت کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، ابھی ہم اپنے گناہوں پر ندامت ہو کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر ہم اللہ کے سامنے معافی مانگ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بات کرنا چاہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بات نہیں کرے گا، کہے گا قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ یہ قرآن مجید ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ہم وہی پائیں گے جو دنیا سے کما کر کے لے جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کی بہت مشہور آیات کریمہ ہے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اگر دنیا کے اندر اگر تم ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کا کام کر کے جاؤ گے، اگر تم دنیا کے اندر رات کی تنہائی میں اگر اللہ کے لیے کوئی ایک سجدہ بھی اگر تم نے کیا ہوگا، وہ بھی کل تم قیامت کے دن دیکھ لو گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اور اگر تم نے اللہ کی کوئی ادنا سا اور ذرہ برابر بھی اگر کوئی تم نے برائی کا کام کیا ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہوگا، تو یاد رکھو وہ بھی تم کل قیامت کے دن دیکھ لو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے میزان عمل کے اوپر۔ میرے محترم بزرگوں، فکر آخرت کے تعلق سے ہمارے اندر یہ پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم نے جو دنیا کے اندر زندگی گزاری ہے، اللہ نے ہمیں جو 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی زندگی دی ہے، یہ یوں ہی نہیں دی میرے بھائیوں۔ اس جوانی کے بارے میں اور اس عمر کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہے۔ یاد کرو وہ گھڑی، وہ میدان محشر جس دن انسان اپنے ہی گناہوں میں پسینے میں شرابور ہوگا۔ حدیث بتلاتی ہے کہ کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ہوگا، کوئی کمر تک پسینے میں ہوگا، کوئی چھاتی تک، سینے تک پسینے میں ہوگا، کوئی کان کے لو تک گھونتے لگا رہا ہوگا۔ یہ سورج جو کروڑوں میل کی اونچائی پر ہے، یہ ہمارے ایک بالشت کے اوپر آ جائے گی۔ یاد کرو وہ گھڑی کیسا ہوگا، وہ منظر کیسا ہوگا جس دن انسان کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس دن سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا ہے۔ اس دن کا ڈر و خوف ہمیں اور آپ کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْنَىٰ، بتاؤ تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کہاں خفایا۔ اگر ہم نے تمہیں 60 سال کی جو عمر دی، تمہیں 50 سال کی جو عمر دی، بتاؤ تم نے اپنی عمر کو کہاں گوایا۔ وَعَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، بتاؤ تم نے اپنی عمر کو کہاں گوایا۔ کیا جواب دیں گے میرے بھائیوں؟ انہی سوالوں کا جواب ہمیں دنیا کے اندر دینے کے لیے بھیجا ہے، اس دارالامتحان کے اندر بھیجا ہے۔ میں ایک شاعر کا خلاصہ آپ کے سامنے، جس کے اندر شعر بھی ہے اور پیغام بھی ہے۔ جوانی عدم کے واسطے، جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر غافل، جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر غافل، مسافر شب کو اٹھتا ہے جب اسے دور جانا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عدم سے مراد یہ کل ہے، قیامت کا دن ہے کہ یہ عدم جوانی میں آخرت کے لیے تیاری کر لو۔ اگر تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو تو آخرت کی تیاری کر لو۔ آپ دیکھتے ہوں گے دنیا کے اندر جب مسافر کو دور سفر کرنا ہوتا ہے، وہ رات کی تاریکی میں اٹھتا ہے اور پورے سامان کو اکٹھا جمع کرتا ہے۔ اسے یہ خدشہ ہوتا ہے کہیں کوئی چھوٹ نہ جائے، کہیں یہ چیز چھوٹ نہ جائے، کہیں یہ چیز چھوٹ نہ جائے، اور وہ صبح کو اٹھتے ہی سفر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو بھی بہت دور جانا ہے، وہ زندگی بہت دور ہے، وہ قیامت کی گھڑی بہت دور ہے، اور ہمیں اور آپ کو سفر کرنا ہے جس کی دائمی زندگی ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔